کے لیے ایک اور آواز والے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد الیاس امجد عباس. ایک سورہ فاتحہ کی ابتدا میں درخواست ہے مرحوم حاجی محمد الیاس صدیقی، امجد عباس صدیقی، علی بخش صدیقی، حاضرین کے تمام مرحومین و مرحومات اور بانین مجلس کے، اور اس طریقے سے عمومی توجہ کے تمام مرحومین و مرحومات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود پڑھ دیجئے محمد و آل. ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھ دیجئے گا محمد و آل. عزیزان گرامی قدر شب شہادت سیدہ کائنات ہے، اور اس مناسبت سے جو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام پیش کیا ہے، ایک صلوات کا اور مجھے سہارا دیجیے گا. بہتر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک 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 ٹھیک. اللہم صلی علی محمد و جس آیت کو سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت کیا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے. یہ آیت اتنی پیاری ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کے سامنے بھی اس آیت کو پیش کیا جائے تو وہ بھی کہے گا کہ جو قرآن نے کہا ہے بالکل ٹھیک کہا. ارشاد ہو رہا ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول. ان لوگوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے کہ جو ہر ایک کی بات کو غور سے سنتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَا. سنتے سبھی کی ہیں لیکن ان کی مانتے ہیں جو بہترین بات کہنے والا ہو. الحمدللہ ہمارے یہ طور امتیاز ہے کہ کبھی بھی ہم نے اپنے نوجوانوں کو نہیں کہا کہ فلاں کے درس میں نہ جاؤ، فلاں کی محفل میں نہ جاؤ، فلاں کے لیکچر میں نہ جاؤ. ہاں لیکن بہت سو نے کہا ہے کہ ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ. تو وہ کہنے والے اور ہیں. الحمدللہ ہم قرآن مجید کی آیت کے مطابق کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہر ایک کی بات سنے لیکن اس کی پیروی کرے جو بہترین بات کہنے والا ہے. اور مجھے کہنے دیجئے کہ جب ہمیں قرآن نے باتوں میں بہترین کی پیروی کا حکم دیا ہے تو کیا انسانوں میں بھی افضل ترین کی پیروی کا حکم نہیں ہوگا؟
بات پہنچ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہی ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَا، بہترین بات کی پیروی کرو. اگر تم نے ایسا کیا، ان دونوں مرحلوں سے عبور ہو گئے کہ بات غور سے بھی سب کی سنی ہے اور بہترین کا انتخاب کیا ہے، اس کی پیروی بھی شروع کر دی ہے. قرآن کہتا ہے اولئک الذین ھداھم اللہ، انہی لوگوں کی تو ہم نے ہدایت کر دی. یہ ہدایت بھی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے اس دنیا کے اندر، بلکہ یہ کہا جائے کہ مقصد خلقت ہی انسان کا ہدایت ہے. انبیاء کو خدا نے بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ ہدایت کی جا سکے. اے میرے ساتھ ساتھ، انبیاء کو خدا نے بھیجا اس لیے تاکہ وہ ہدایت کرے. ھدی للمتقین، قرآن اس لیے ہے تاکہ متقین کی ہدایت کرے. ہمارا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ہدایت کو مانیں اور اس کی پیروی کریں. اسی لیے ہم ہر نماز کے اندر کوئی دعا مانگے نہ مانگے، ایک دعا مانگنا واجب ہے. وہ کون سی دعا ہے؟ کون سی دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار صراط المستقیم کی ہدایت فرما. اس دعا کے بغیر ہماری نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ نماز الحمد کے بغیر نہیں ہو سکتا اور الحمد اس دعا کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ دعا مانگنا ہم پر واجب ہے، اور ہر نماز میں 2 مرتبہ کم از کم یہ دعا کرتے ہیں. دن میں ہم 10 مرتبہ یہ دعا مانگتے ہیں، پروردگار ہدایت فرما، ہدایت فرما، ہدایت فرما، ہدایت فرما. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ہدایت ہم نے ان کی کر دی ہے جو سنتے سب کی ہیں، بہترین کی پیروی کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی ہدایت یافتہ بھی ہیں اور یہی عقل و شعور رکھنے والے بھی ہیں. تو الحمدللہ ہمارا مجمع ایسا ہے کہ جو عقل و منطق رکھنے والا بھی ہے، اور ہمارا مجمع وہ ہے کہ جو انشاءاللہ ہدایت یافتہ بھی ہے. اب جب ایام فاطمیہ آتے ہیں تو یقیناً بہت سارے سوالات پیش آتے ہیں. ان سوالات کے اندر سے بہت سارے سوالات میں جو سب سے بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو داستان بیان کر رہے ہیں، جو قصہ بیان کر رہے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ یہ واقعہ پیش آئے اور علی تلوار نہ اٹھائے؟ ہوتا ہے سوال؟ یہ نہیں ہوتا. کیسے ہو سکتا ہے علی جیسا فاتح خیبر و خندق، علی جیسا غیرت مند، علی جیسا صاحب ذوالفقار، علی جیسا پہلوان، اس کے سامنے ان کی زوجہ کی بھی حرمتی کی جا رہی ہے اور علی خاموش بیٹھے ہیں؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم بھی کبھی راستے سے گزر رہے ہوں اور ہماری فیملی ہمارے ساتھ ہو، اگر کوئی چور بھی ہماری فیملی کا پرس بھی چورا کر لے کر جائے گا، ہم کوئی حرکت کریں گے؟ نہیں کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، اس کو ماریں گے، پکڑ جائے گا تو اسے چھینیں گے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے. تو جب ہم جیسے جن کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمیں نہ ذوالفقار ملی ہے، نہ ہمیں کوئی اعزاز ملا ہے، نہ ہمیں اسد اللہ کہا گیا ہے، نہ ہمیں لا فتح الا علی کہا گیا ہے، ہم میں بھی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر ہمارے کسی خاندان والے پر اور بالخصوص زوجہ پر کوئی ہاتھ اٹھائے تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور علی نے تلوار ہی نہیں اٹھائی؟ اس لیے تم جو کہانیاں اور قصے سناتے ہو وہ جھوٹے قصے ہیں، وہ کہیں موجود نہیں ہیں. یہ اپنی طرف سے سناتے ہو تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ گریہ کریں، مجلسیں برپا ہوں اور اس طریقے سے تمہارا کاروبار نعوذ باللہ چلتا رہے. استغفر اللہ، کیسی کیسی تہمتیں ہیں جو لگائی جاتی. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو روایتیں موجود ہیں یہ ہم اپنی کتابوں سے نہیں سنا رہے ہیں. اگر اپنی بھی کتابوں سے سنا رہے ہوتے تو ہماری کتابیں زیادہ مستند ہیں، زیادہ معتبر ہیں. یہ جتنے واقعات ہم بیان کرتے ہیں آپ کی معتبر ترین کتابوں سے کرتے ہیں. اور میں 5 کتابوں کے آج نام بیان کر رہا ہوں، ان 5 کتابوں کو ذہن میں رکھیے گا. اور 6ٹھی کتاب کا بھی نام بیان کروں گا، وہ 6ٹھی کتاب ان 5 پر بھاری ہے. پہلی کتاب صحیح بخاری سے پہلے لکھی جانے والی کتاب ہے جس کا نام ہے المصنف. یہ المصنف کس نے لکھی ہے؟ امام بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ نے کتاب لکھی المصنف، جو آج تک موجود ہے. اس میں یہ روایت ہے، اور اسی روایت کو پڑھنے کی وجہ سے آج کر کے جو مفتیان کرام ہیں اس میں سے ایک مفتی فضل ہمدرد، باقاعدہ میں نے ان کی ویڈیو دیکھی، اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ المصنف کی روایت کے بعد ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا. یہ ہمارے پاکستانی عالم دین ہو گئے. اس کے علاوہ آپ سعودی عرب کے عالم دین دیکھیے، حسن بن فرحان مالکی،
انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے. کہتے ہیں کہ ہم پہلے سمجھتے تھے کہ یہ بہت قصے کہانیاں سناتے ہیں, بڑی جھوٹی باتیں ہیں, یہ جو مرضی آتی ہے وہ مسالہ لگاتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ روئیں. لیکن کہتے ہیں کہ جب میں نے کتاب المصنف کے اندر یہ روایت پڑھی تو مجھے یقین ہو گیا یہ واقعہ ضرور پیش ہے. اور اس کے بعد ان کی تحقیق آگے بڑھی. تحقیق آگے بڑھنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ مکتبہ اہل بیت کے اوپر آئے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے باقاعدہ اشہد ان علی ولی اللہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا, لیکن محبت پیدا ہو گئی. اور بہت سے ایسے ہیں کہ جب انہیں اس واقعے کا بیان کیا گیا تو یقین انہوں نے مذہب مکتبہ اہل بیت کو قبول بھی کیا ہے اور کتابیں بھی لکھی. ان میں سے ایک نام عبد المنعم حسن سودانی کا بھی ہے. سوڈان سے ان کا تعلق تھا اور کہتے ہیں کہ میں پہلے ٹیچر تھا, اس بات پر مجھے استاد بنایا گیا تھا کہ تم شیعوں کے خلاف باتیں کرو, اور میں نے بھرپور طریقے سے شیعوں کو بدنام کیا ہے, شیعوں کے خلاف بڑی میں نے باتیں کی ہیں. اپنی کتابوں سے, ان کی کتابوں سے نکال کے بتاتا تھا کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اور غلط کہتے کہتے جب میں نے اہل بیت کو پڑھنا شروع کیا, یہاں تک کہ سیدہ کائنات کے واقعے کو اور ان کے خطبے کو پڑھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واقعہ سیدہ کے ساتھ ضرور پیش ہے. اور پھر وہ باقاعدہ منقلب ہوئے. انہوں نے کتاب لکھی بنور فاطمہ اہتدیت, میں فاطمہ کے نور سے ہدایت پایا ہوں. تو کچھ ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ پورے منقلب ہو گئے ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ کم از کم ایک نرم گوشہ پیدا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ بھی منقلب ہوں گے. تو پہلی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ, یہ ذہن میں رکھیے گا. دوسری کتاب, اس کا نام بھی ملتا جلتا ہے, مصنف عبد الرزاق. یہ بھی صحیح بخاری سے پہلے لکھی جانے والی کتاب ہے. خود صحیح بخاری کے اندر واقع فلک موجود ہے اور اس میں 5 مقامات پر یہ لفظ موجود ہے, فغضبت فاطمہ بنت محمد علی فلان. جب فاطمہ سیدہ کائنات کو باغ فلک نہیں دیا گیا تو سیدہ اس پر غضبناک ہو گئی. اور اسی صحیح بخاری کے اندر جملہ یہ موجود ہے, فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, فاطمہ جس سے غضبناک ہو جائے اس سے میں محمد غضبناک ہو جاتا ہوں. اب مجھے نہیں معلوم کہ کس سے کس حد تک پیغمبر غضبناک ہوئے, وہ آپ جا کر تاریخ میں دیکھیے گا. تو 2 کتابیں ہو گئیں. کون کون سی 2 کتابیں تھیں؟ پہلی کتاب کا نام, دوسری کتاب کا نام مصنف, آسان ہے. تیسری کتاب کا نام ہے تاریخ طبری. یہ بھی بہت پرانی کتاب ہے, آج سے تقریباً 1100 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب ہے تاریخ طبری. اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. چوتھی کتاب انصاب الاشراف بلازوری, اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے اور یہ بھی 1000 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب ہے. 5ویں کتاب ہے الامامہ والسیاسہ ابن قتیبہ دینوری کی کتاب, اور اس میں تو تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے. حتیٰ یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ ظلم ڈھانے کے بعد اپنے نامہ اعمال میں یہ ثبت کروانے کے لیے آئے کہ بی بی نے ہمیں معاف کر دیا تھا, آئے بی بی کے پاس اور معافی طلب کرنے لگے. بی بی بھی جانتی تھی یہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں, کیا سیاست کھیلنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ میری زبان سے جملے سنیں اور کہیں گے بی بی تو معاف کر کے چلے گئی تھی, اب تم کیا کہتے ہو, تمہارا کیا تعلق ہے جب بی بی ہی نے معاف کر دیا ہے. حالانکہ حقیقی معافی وہ ہوتی ہے جو حر نے لی تھی. حر نے توبہ کر کے بتایا ہے میں نے اپنی افسری چھوڑی ہے, حسین کے غلامی کو قبول کیا. اس کو کہتے ہیں حقیقی معافی. ورنہ معافی اگر ایسی کی جائے کہ معافی مانگ بھی لی اور پھر اپنی حکومت بھی موجود ہے, اپنے خلاف بھی موجود ہے, باغ فلک پر قبضہ بھی موجود ہے, اس کو معافی نہیں کہا جاتا. تو آئے تھے معافی طلب کرنے کے لیے. اس کتاب کا جملہ یہ ہے الامامہ والسیاسہ کا. بی بی نے جواب دیا واللہ لأدعون علیک فی کل صلاۃ اصلیھا, خدا کی قسم میں جتنی نمازیں پڑھوں گی تمہارے لیے بد دعا کروں گی. اور بس یہ جملہ ہمارے لیے حجت ہے. جب بی بی نے یہ کہہ دیا تو ہم بی بی کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں. بی بی نے فرمایا ہر نماز کے اندر میں تمہارے لیے بد دعا کروں گی. اور 6ٹھی کتاب جس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, اور یہ 6ٹھی کتاب ساری کتابوں میں بھاری ہے, وہ کس کی کتاب ہے؟ ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ. آپ کو معلوم ہے ابن تیمیہ کے بارے میں؟ ابن تیمیہ کے بارے میں انشاءاللہ یہاں کے جتنے بزرگان ہیں وہ سب آگاہ ہوں گے کہ ابن تیمیہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں. جہاں پر بھی اہل بیت کے فضائل آ جاتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے چیک کرتے ہیں کہ پکی بات ہے یا پکی بات
نہیں ہے. بڑی اچھی تحقیق کرتے ہیں, بہت اچھے محقق ہیں, اور تقریباً جتنے بھی فضائل اہل بیت کے بارے میں آئے ہیں انہوں نے تقریباً کسی کو بھی قبول نہیں کیا. وہ ابن تیمیہ جو اہل بیت کے تقریباً کسی فضیلت کو قبول نہیں کرتا, کسی مصیبت کو قبول نہیں کرتا, بہت بہترین محقق ہیں, بہت بہترین عالم دین ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا, اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا تو میں بھی مانتا ہوں, لیکن اس کے پیچھے وہ بات نہیں ہے جو تم بیان کرتے ہو, اس کے پیچھے بات کچھ اور ہے. کیا بات ہے وہ بھی سنتے جائیے. انہوں نے یہ بات ایکسیپٹ کرنے کے بعد لکھا ہے یہ کام اس لیے کیا ہے فلاں نے کہ انہو کبس البیت لیخبر, وہ انہوں نے دروازے کو اس لیے توڑا اور اس لیے کھولا تھا تاکہ چیک کرے حل فیہ شیء من مال اللہ, کہ کیا ان کے گھر میں کوئی اللہ کا مال موجود ہے تاکہ میں وہ نکالوں اور مستحقین میں تقسیم کر دوں. سبحان اللہ, کیا لاجک دی ہے آپ نے. کس کے گھر سے کون لینے کے لیے چلا؟ وہ کہ جب سائل آتے تھے اور اس کا سوال اتنا نہیں تھا کہ مجھے ساری روٹیاں دے دی جائے, لیکن یہ گھرانہ اتنا کریم ہے, جب ایک نے روٹی دی تو سبھی نے روٹیاں دے دی. وہ اتنا گھرانہ کریم ہے, وہ بیوی اتنی کریم ہے کہ وہ انسان کی زندگی کی بہترین لائف اور بہترین رات کہ جس کے اندر ساری چیزیں انسان مانگنے کے لیے تیار ہوتا ہے. عام طور پر بیٹی کوئی خواہش باپ سے کرے نہ کرے, لیکن جب شادی کی رات آتی ہے تو بابا مجھے وہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, اور باپ بھی اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرتا ہے. لیکن سیدہ کی جب وہ شادی کی رات آئی, کوئی مانگنے والا آیا یا بعض روایتوں کے مطابق مانگنے والی آئی, سیدہ کائنات نے اپنا قیمتی لباس بھی اس کے اوپر خرچ کر دیا تاکہ اس آیت پر عمل ہو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز رائے خدا میں نہ دے دو جسے خود پسند کرتے. اور جب سادے لباس میں علی ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوئی تو پروردگار کی طرف سے جنت کا لباس سیدہ کائنات کے لیے آیا. وہ بیوی جس نے کسی سائل کو کبھی رد نہیں کیا, کبھی پتہ بھی چل جاتا تھا کہ یہاں پر ایک بھوکا موجود ہے, یہاں پر ایک ایسا شخص موجود جس کی مدد کی جانی چاہیے, اس سے پہلے کہ وہ سوال کرے عطا کرتی تھی. کسی نے کیا خوب کہا تھا, جو مانگنا ہو اسی در سے مانگ اے اکبر. ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کے پیچھے وہ در بھی موجود ہے کہ جسے جلایا گیا تھا. یاد رکھیے, جو مانگنا ہو اسی در سے مانگ اے اکبر, یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. یہ بڑا کریم لوگوں کا در ہے, ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی ہے, اور اللہ جس کے بارے میں قرآن میں آیت نازل کرتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی کرامت اور اس کی سخاوت قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئی. اب قیامت تک آنے والا جب بھی سورہ دہر پڑے گا اس کو یاد آگا سیدہ کا گھرانہ وہ ہے کہ جو یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلانے والا. اور بہت سارے بے شمار واقعات ہیں. یہ تو مانگے بغیر دینے والی ذات تھی, اور میں چیلنج کرتا ہوں کوئی مجھے ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی لا کر مجھے دکھا دیجئے جس میں سیدہ کے پاس کوئی سائل آیا ہو اور خالی ہاتھ چلا گیا ہو. کوئی ایک روایت بتا دیجیے. بلکہ ایک مرتبہ ہم ٹیلی ویژن پر موجود تھے, ہم نے ایک واقعہ بیان کیا. وہ جو ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود تھے انہوں نے کہا کہ آج ہمیں پتہ چلا, یہ جو ہم سنتے رہتے تھے کہ ایک صحابی کا واقعہ ہے, ایک صحابی کا واقعہ ہے, آج ہمیں پتہ چلا یہ علی و زہرا کا واقعہ ہے. میں نے کہا جی یہ واقعہ اس گھرانے کا واقعہ ہے. واقعہ کیا ہے کہ ایک شخص آیا مانگنے کے لیے حضور سرور کائنات کے پاس. حضور نے فرمایا میں خود بھوکا ہوں, میرے پاس کچھ دینے کے لیے بھی نہیں ہے, لیکن میں تمہیں ایک اور جگہ کا پتہ بتاتا ہوں, وہاں سے جو مانگو گے ملے گا. لہٰذا سائل کو بتایا جاؤ در سیدہ پر. یہ در سیدہ پر آیا. علی ابن ابی طالب سے ملاقات ہوئی. علی انہیں اپنا مہمان بنانے کے لیے گھر میں تشریف لے آئے. سیدہ کو جب پتہ چلا, سیدہ نے فرمایا اے علی آپ کو کیا معلوم نہیں ہے, ہمارے پاس تو خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ہم نے جو رکھا تھا وہ بچوں کے لیے رکھا تھا. میرے مولا نے فرمایا بچوں کو جلدی سلا دو. بچوں کو بھوک کے ساتھ سلا دیا گیا. یہ بھوکے بچے سو گئے, اور اس کے بعد جو کھانا بچا ہوا تھا وہ پورا کھانا 2 ظرف لے کر آئے. ایک ظرف میں کھانا موجود تھا, دوسرے ظرف میں پتھر موجود تھے. رات کی تاریکی تھی, مہمان کو سمجھ نہیں آیا. وہ پتھر والا ظرف علی نے اپنے پاس رکھا, کھانے والا ظرف مہمان کے حوالے کیا.
وہ مزے مزے سے کھاتا رہا، علی صرف آوازیں کرتے رہے، وہ سمجھا کہ علی بھی کھا رہے ہیں، اور پورا سیر ہو کر جب کھا کے چلا گیا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کچھ ایسے بھی ہیں جو انفاق نہیں کرتے ہیں، ایثار کرتے ہیں جبکہ خود کو ضرورت ہوتی ہے۔ آج کی رات شب جمعہ کی رات ہے، آج کی رات انفاق کرنے کی رات ہے، صدقہ خیرات کی رات ہے۔ چھٹے سرکار ارشاد فرماتے ہیں ہمارے بابا جب شب جمعہ آ جاتی تھی انتظار کرتے تھے، اس رات انفاق کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے گا قرآن کریم میں آپ کو جا بجا انفاق کا حکم ملے گا۔ سورہ بقرہ دیکھیے وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انفاق کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ علماء تفاسیر بیان کرتے ہیں انفاق اور ہوتا ہے، ایثار اور ہوتا ہے۔ انفاق اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے پاس خود موجود ہے، اس میں سے کچھ رائے خدا میں خرچ کر دیا، اس کو انفاق کہتے ہیں۔ ہم سب کو حکم دیا ہے کہ ہم انفاق کریں، لیکن اہل بیت وہ ہیں جو ایثار کرتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال کوئی تو اس کو رد نہ کرے۔ میں تیرا اعتراض کیسے مان لوں باعث علی علی ہی نہیں اگر مدد نہ کرے۔ تو پہلے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ واقعہ ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، حتیٰ وہ لوگ کہ جو بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، لیکن اس کے پیچھے منظر کچھ اور تھا۔ وہ مال چیک کرنا چاہ رہے تھے، مال خدا میں سے کچھ موجود ہے تاکہ وہ مستحقین میں تقسیم کر دیں، تو اس لیے انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال اگر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور علی مرتضیٰ بھی اس واقعے کے اندر گھر کے اندر موجود تھے، کیا وجہ ہوئی کہ علی نے تلوار نہیں اٹھائی؟ مجھے کہنے دیجئے، علی اور ہے، دنیا اور ہے۔ ہم میں سے ہر ایک وہ ہے جو جذبات میں آ جاتا ہے۔ ہمارے گھر والوں کے اوپر آفات آ جائے ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، شاید ہمارے سامنے زلزلہ آ جائے، آفات آ جائے، سیلاب آ جائے، ہم تو شاید خدا ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ میرا بچہ مر گیا زلزلے کے اندر، میری ماں مر گئی زلزلے کے اندر، میری بیٹی مر گئی زلزلے کے اندر، میری بیوی مر گئی زلزلے کے اندر، سارے گھر والے میرے مر گئے، میں اکیلا رہ گیا، میں بھوکا پیاسا۔ ایسا کیسا خدا ہو سکتا ہے کہ جو اتنی آفتیں لانے والا ہو؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتیں میں خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دنیا وہ ہوتی ہے جو جذبات میں آ جاتی ہے، وہ ایمان عمل صالح سب کو بھول جاتی ہے، لیکن علی وہ ہیں جو ہر لمحے نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اس لیے علی اور ہیں، باقی سب اور ہیں۔ اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو جنگ خندق دیکھیے گا۔ جنگ خندق میں جب سب سے بڑا پہلوان کل کفر علی کے مقابلے میں آیا ہے، علی نے پچھاڑ دیا، سینے پر سوار ہو گئے۔ میں روایت دیکھ کر آپ کی خیر بیان کر رہا ہوں، سینے پر جب سوار ہوئے اس ملعون نے تھوک دیا تو علی اس کے سینے سے اتر آئے۔ ہم جیسا ہوتا تو موقع مل جاتا، پہلے ہی غصہ آ رہا تھا، اب اور مزید غصے کے ساتھ اس کے سر کو تن سے جدا کرتے ہیں، لیکن ہم اور ہیں، علی اور ہیں۔ علی سینے سے اتر آئے، روایت ہی کہتی ہے پورے میدان کا چکر لگایا، پھر مقابلے پر آئے، پھر اسے زیر کیا، سر کو تن سے جدا کیا، نبی کی خدمت میں سر لے کر آئے۔ نبی نے سوال کیا، اے علی میں تیری جنگ کو دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ تو سینے عمر پر سوار ہو گیا ہے اور تو تلوار سے اس کا سر جدا کرنا چاہتا تھا لیکن جدا کیا نہیں، اور پھر تو اتر گیا، پھر تو نے ایک میدان کا چکر لگایا، پھر اسے تہ تیک کیا، پھر اس کا سر تن سے جدا کیا، آخر وجہ کیا ہے؟ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ جب میں اس کے سینے پر سوار ہو گیا تھا تو اس ملعون نے تھوک دیا تھا، اور اگر میں اس وقت اس کا سر تن سے جدا کر دیتا تو دنیا لکھ دیتی کہ علی نے اپنے غصے کو بجھانے کے لیے اس کا سر کاٹ ڈالا۔ میں دنیا سے لکھوانا چاہتا ہوں، علی وہ نہیں ہے جو اپنے غصے کو بجھانا چاہے، علی وہ ہے جو خدا کے غصے کے مطابق عمل کرتا۔ علی کا ہاتھ نہیں ید اللہ ہے، علی کی زبان نہیں لسان اللہ ہے، علی کی آنکھیں نہیں عین اللہ ہے، علی کا چہرہ نہیں وجہ اللہ ہے، اور علی کا نفس نہیں نفس اللہ اور نفس رسول خدا ہے۔ علی تک اگر پہنچ گئے تو رسول تک بھی پہنچو گے، علی تک بھی پہنچو گے۔ اس لیے جان لو علی اور ہے، دنیا اور ہے۔
اگر ہمارے سامنے یہ آفت پیش آ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب حکم نبی اور حکم مولا آ جائے علی تجھے ان مصائب پر صبر کرنا ہے، تو علی آمنا وسلمنا کے۔ اور اگر پھر بھی کسی کی تشفی نہ ہوئی ہو تو میں ایک بات عرض کروں، علی کا علی بیٹا ہمیں کربلا میں نظر آیا۔ علی کا علی بیٹا کون؟ عباس۔ عباس کے سامنے علیہ الصلوۃ والسلام فوج اشقیاء موجود ہے، یہ ملعون فوج موجود ہے، تیر و تبر تلوار پتھر سب لے کر آ گئے ہیں، حسین کے بچوں کو مارنا چاہتے ہیں۔ عباس پورے تیار ہیں، کب اذن امام ملے گا جائیں گے اور سر قلم کر کے لے کر آئیں گے۔ سب کو اجازت مل گئی، حسین نے فرمایا عباس تجھے تلوار نہیں چلانی۔ عقل میں آتی ہے بات، لیکن حکم امام آ گیا، امام دیکھ رہے ہیں آخر تک کیا نتائج برآمد ہوں گے، دین کیسے پھیلے گا، ساری چیزیں امام کی نظروں میں ہیں۔ اس لیے کہا عباس تجھے صرف پانی لانے کی اجازت ہے، اور تعمیل حکم حسین کے اندر عباس گئے ہیں، پانی پر قبضہ کیا ہے، کیونکہ فرمایا تھا پانی لانے کی اجازت ہے، پینے کی بھی اجازت نہیں۔ اور مولا علی نے بھی فرمایا تھا عباس کربلا کے میدان میں اگر تم نے پانی پر قبضہ کر لیا تو حسین کے پانی پینے سے پہلے پانی نہ پینا۔ اس لیے اپنے بابا کی وصیت پر، حکم حسین کی وصیت پر پانی پر قبضہ کر لیا، چلو میں پانی بھرا، سامنے پانی ہے، 3 دن کے پیاسے عباس کے ساتھ، لیکن پانی پھینک دیا، مشکیزے میں پانی بھرا اور پھر آئے خیمے کی طرف۔ جس کو عباس سمجھ میں آ گیا اس کے لیے علی سمجھنا بہت آسان ہے۔ جب حکم حسین پر عباس تلوار کو چھوڑ سکتے ہیں تو حکم نبی اللہ پر کیا علی مرتضیٰ تلوار نہیں کر سکتے؟ اور عباس کی آنکھوں میں آنسو ہے، عباس کی آنکھوں میں غم ہے، عباس کی آنکھوں میں غصہ موجود ہے۔ یہی غم، یہی آنسو، یہی کیفیت میرے مولا کی اس وقت ہے کہ جب زہرا کے اوپر ہاتھ اٹھایا، اور نبی نے فرمایا تھا، یہ بھی تمام مقاصد فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، نبی نے فرمایا تھا اے علی تجھے صبر سے کام لینا ہے، اگر 40 لوگ تیرا ساتھ دینے والے ہوں تو تلوار اٹھانا، اور اگر 40 نہ ہوں تو تلوار رکھ دینا اور صبر سے کام لینا۔ یہ سارے مسائل تجھ پر ڈھائے جائیں گے۔ فرائض السبتین ہمارے مسلک سے عالم دین کی کتاب نہیں ہے، امام جوینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ نبی نے فرمایا تھا سارے 4 تن کو بلا کر، اے علی تجھ پر یہ مصائب آئیں گے، اے زہرا آپ پر یہ مصائب آئیں گے، حسن آپ پر یہ مصائب آئیں گے، حسین آپ پر یہ مصائب آئیں گے، لیکن آپ سب کو صبر کرنا ہے، کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے دین خدا مخدوش ہو جائے۔ اس لیے چونکہ علی کو حکم تھا صبر سے کام لینا ہے، سامنے زہرا ہے، لیکن علی صبر سے کام لیتے ہیں۔ 40 افراد جمع نہیں ہوئے۔ لوگ سوال کریں گے 40 کیسے جمع نہیں ہوئے، اتنا پورا مدینہ بھرا ہوا تھا، آپ کہہ رہے ہیں 40 جمع نہیں ہوئے۔ جی یہ واقعہ بھی تاریخ میں موجود۔ میرے مولا نے کہا یہ جتنے افراد کچھ آگے جمع ہونے کے لیے، ان سے کہا تم کہتے ہو کہ میں تلوار اٹھاؤ، میں بالکل تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا صرف ایک چھوٹا سا حکم ہے، اس حکم کی تعمیل کرو۔ کل جب مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آنا اور تلوار لے کر آنا تو اپنے سر کے بال منڈوا کر آنا۔ کہتے ہیں جی بالکل ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کل کے دن بہت سے ایسے تھے جو نہیں آئے، کچھ ایسے تھے جو آئے ان میں صرف سلمان، ابو ذر، مقداد اور عمار حکم امام پر عمل کرتے ہوئے اپنے سر کے بال کو منڈوا کر آئے۔ باقی جتنے آئے وہ سمجھ رہے تھے علی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، امامہ سر پہ رکھا ہوا ہے، سائیڈ کے بالوں کو منڈوا دیا، درمیان کے بالوں کو رہنے دیا، امامہ سر پہ رکھ دیا، کیا پتہ چلے گا سر کے بال منڈوائے ہوئے ہیں نہیں منڈوائے ہوئے۔ میرے مولا نے ان کی چہروں کو دیکھا، کہا کہ تم جو کہتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے، تمہیں تو اتنی معرفت نہیں ہے کہ مجھے اندر کی خبر ہے، مجھے غیب کا علم ہے، جب تم اتنی معرفت نہیں رکھتے میرے ساتھ کیا چلو گے؟ گویا میرے مولا نے بیان کیا ہے جو میرے حکم پر سر کے بال نہیں دے سکتا وہ میرے حکم پر کیا اپنا سر دے گا؟ یہ 40 میرے مولا کے پاس موجود نہیں تھے، اگر ہوتے تو کھڑے ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہ روایتیں موجود، صبر کرنا، صبر کرنا، اے علی تم پر مصائب آئیں گے، صبر کرنا۔ فرض کیجئے علی نے صبر نہیں کیا، ہم تاریخ کو دوبارہ سے ریوائز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں علی نے صبر نہیں کیا تھا، علی نے تلوار اٹھائی تھی، تو تلوار اگر علی ابن ابی طالب اٹھا لیں تو کسی پر چلائیں گے بھی تو صحیح نا؟ سوال میرا یہ ہے کس پر چلائیں گے؟
جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں، ان پر ہی چلائی جائے گی. اور کس وقت تک چلائی جائے گی؟ جب تک یہ مان کر علی کو خلافت نہ دے دیں. کتنوں کا قتل عام ہوگا، کتنا خون بہایا جائے گا، کوئی اندازہ ہے؟ شاید کوئی کہے گا کہ لڑتے لڑتے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں تک بھی تعداد پہنچ جائے. کوئی کہے گا نہیں، شاید ہزاروں تک نہیں پہنچے، سینکڑوں تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے، چلو ہم مان لیتے ہیں سینکڑوں تک پہنچ جائے گی تعداد. پھر اس کے بعد علی کو خلافت مل جاتی ہے. میں آپ کے سامنے تاریخ کی ایک مثال پیش کرتا ہوں جو تاریخ میں پیش آئی ہے. علی ابن ابی طالب چوتھی خلافت کو حاصل کرتے ہیں. پھر ان کے مقابلے میں جنگ جمل ہوتی ہے، جنگ صفین ہوتی ہے، جنگ نہروان ہوتی ہے. اس میں مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا ہے. یہ سارا کا سارا باغی گروہ ہے جو علی کے مقابلے میں آ گیا. ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، دوسرے بزرگان اور علماء کرام نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ علی کی جنگ میں اور دوسروں کی جنگ میں فرق تھا. جب پہلے نے جنگ کی ہے تو کافروں کے خلاف کی، دوسرے نے جنگ کی کافروں کے خلاف کی، تیسرے نے جنگ کی کافروں کے خلاف کی، لیکن چوتھا جب آیا تو اس نے مسلمانوں کی خون ریزی کر دی. مسلمانوں کو بہت مارا ہے، اپنا ہی نقصان کیا ہے، اسلام کا خاتمہ کیا ہے. اس لیے وہ خلافت اور تھی جو کافروں کے مقابلے میں ہوتی تھی. یہ چوتھی خلافت تو اپنوں کے بارے میں. میں کہوں گا ذرا انصاف سے کام لو. یہ چوتھا خلیفہ ہمارا نہیں ہے، ہم تو پہلا امام مانتے ہیں. یہ چوتھی خلافت تو آپ کہتے ہیں خلیفہ راشد، خلفائے راشدین کی خلافت ہے. پہلے کے مقابلے میں آ جائے وہ کافر ہوتا ہے، دوسرے کے مقابلے میں آ جائے کافر ہوتا ہے، تیسرے کے مقابلے میں آ جائے کافر ہوتا ہے. چوتھے کے مقابلے میں جو آ جائے وہ رضی اللہ پھر کیسے ہو جاتا ہے؟ اب تک کہہ رہے تھے کہ علی کو تلوار اٹھانی چاہیے، علی کو تلوار اٹھانی چاہیے. اب جب علی نے تلوار اٹھا لی تو کہتے ہیں کہ جس پر علی نے تلوار اٹھائی وہ تو رضی اللہ تھے. بات کی سنگینی محسوس کر. اگر اس موقع پر علی تلوار اٹھا لیتے تو پھر کون کون کہتا کہ علی نے کتنا غلط کام کیا ہے. کتنے محترم صحابہ کرام تھے، ان کو علی نے بلا وجہ سب کو قتل کر دیا اور سب شہید ہو گئے. علی بہت زیادہ جنگجو ہیں، خون پسند ہیں، ان کو اپنی خلافت کی فکر ہے، خلافت کے لالچ کے اندر مسلمانوں کا بہت خون بہایا ہے. وہ علی جو پہلے موقع پر تلوار اٹھاتے تو یہ سننے کو مل جاتا، کیونکہ چوتھے موقع پر جب اٹھایا تھا تو یہ سننے کو ملا ہے. تو مجھے بتائیے پھر علی کو تلوار اٹھانا چاہیے تھا یا علی کو تلوار رکھنا چاہیے؟ اس لیے اچھے طریقے سے ہمارے سامنے یہ مناظر ہونے چاہیے اور کلیئر ہونا چاہیے ہمیں کہ علی ابن ابی طالب نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، کیا مورخین لکھتے ہیں اور کیا واقعات پیش آئے، علی کی کیسے دشمنی ہوتی ہے. اور عجیب بات ہے، علی تلوار نہ اٹھائیں تو اعتراض ہوتا ہے، علی تلوار اٹھا لے تو اعتراض کریں تو کیا کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو تلوار رکھنے اور اٹھانے سے تکلیف نہیں ہے، آپ کو خود ذات علی ابن ابی طالب سے تکلیف ہے. اور جس کو ذات علی ابن ابی طالب سے تکلیف ہو، پھر میں وہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ پھر وہ کس چیز کو چیک کرے. ٹھیک ہے، کسی نے کیا خوب کہا تھا، بغض علی نسب کی خرابی ہے، بغض علی نسب کی خرابی ہے، شک نہیں. معصوم کا یہ قول ہے، اس میں لچک نہیں. بغض علی نسب کی خرابی ہے، شک نہیں. معصوم کا یہ قول ہے، اس میں لچک نہیں. چھینے گا کون ہم سے مودت حسین کی، مومن کا دل ہے یہ کوئی باغ فدق نہیں. بہت اچھے طریقے سے ہمارے ذہنوں کے اندر ہونا چاہیے کہ علی ابن ابی طالب نے کیوں تلوار نہیں اٹھائی. سب سے پہلی بنیادی بات یہ کہ حکم رسول کی علی پابند ہے. دوسری بات یہ کہ اگر فرض کرتے ہیں کوئی حکم رسول نہیں بھی ہوتا تب بھی اگر علی تلوار اٹھا لیتے تو یہ الزامات لگائے جاتے علی ابن ابی طالب. اس لیے علی ابن ابی طالب نے تلوار نہیں اٹھائی، صبر سے کام لیا. اور پھر اسی صبر کے نتیجے میں پھر بہت سارے چہرے بھی آشکار ہوئے. میں بہت احترام کرتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو صحابی ہوتا ہے وہ کبھی منافق ہوتا ہی نہیں، اور جو منافق ہوتا ہے وہ کبھی صحابی ہوتا ہی نہیں. کس نے کیا خوب کہا تھا، یہ کس نے کہا، صرف تمہارے ہیں صحابہ،
یہ کس نے کہا صرف تمہارے ہیں صحابہ؟ زہرا کے محب ہوں تو ہمارے ہیں صحابہ، زہرا کے محب ہوں تو ہمارے ہیں صحابہ، جس نے محمد سے وفا کر کے دکھائی توحید کی نظروں میں وہ سارے ہیں صحابہ۔ تو ہم تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بڑا احترام کرتے ہیں اور ہم ان کی خاک کے برابر نہیں ہیں۔ حضرت سلمان ہیں، حضرت ابو ذر ہیں، حضرت مقداد ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت حذیفہ ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، یہ سب بڑے محترم صحابی ہیں۔ اور کتنے صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جو کسی جنگ میں شہید ہو گئے، کسی جنگ میں زخمی ہو گئے، اپنی جان رائے خدا میں قربان کر دی، ان سب پر ہمارا سلام۔ اور مولا سید سجاد نے صحیفہ سجادیہ کے اندر صحابہ کرام پر سلام بھیجا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانیں راہ رسول میں خرچ کر دی، صحابہ کرام کے اوپر سلام بھیجا ہے مولا سید سجاد نے بھی۔ اس لیے ہمارا جو معاملہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں بالکل کلیئر ہے۔ لیکن اب ہم آتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ سے رجوع کرنا چاہیے، ہر مسئلے کے اندر صحابہ کی پیروی کریں، اور کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا تھا الصحابہ کلہم النجوم یا الصحابہ کالنجوم کل مختمیتم اہتدیتم، کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کر لو ہدایت پا جاتے ہو۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا پھر ہم علی جیسے صحابی کی پیروی کرتے ہیں تو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ بھئی کسی کی بھی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے، اگر کسی نے علی جیسے صحابی کی پیروی کر لی تو پھر تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ لیکن یہ جو صحابہ کرام ہیں اور جو ان کا درس دیتے رہتے ہیں، صحابہ بہت عادل ہیں، بہت پاک ہیں، بہت صاف ستھرے ہیں، اور یہ جو عمل کرتے ہیں وہ حکم رسول کے مطابق ہوتا ہے۔ اب سنیے گا، میں وہ روایت پیش کر رہا ہوں جو صحیح بخاری کے اندر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 9 مقامات پر موجود ہے۔ کتنے مقامات؟ لکھا یہ ہے کہ پیغمبر نے، صحیح بخاری سب سے معتبر کتاب، لکھا یہ ہے پیغمبر اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ جب میں قیامت کے میدان میں حاضر ہوں گا اور اپنے چاہنے والوں کو جنت کی طرف لے جا رہا ہوں گا تو اچانک میرے سامنے سے کچھ لوگوں کو گزارا جائے گا۔ جب میں ان کو دیکھوں گا تو پہچان لوں گا، ارے یہ تو میں ان کو جانتا ہوں، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ سوال کیا جائے گا یہ کہاں لے جایا جا رہا ہے ان کو؟ تو وہ فرشتہ کہے گا ان سب کو ہم جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ میں پیش نہیں کر رہا، صحیح بخاری پیش کر رہا۔ اللہ کے رسول کی آواز آئے گی، یا رب اصحابی، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، یہ میرے اصحاب ہیں۔ وہاں پر یہ لفظ بھی نہیں ہے اے میرے پروردگار، یہ منافق تھے، بہت اچھا ہوا گئے جہنم کے اندر۔ منافق کا لفظ نہیں ہے، کیا لفظ ہے؟ یا رب اصحابی، اے میرے پالنے والے، یہ میرے اصحاب ہیں۔ خدا کی طرف سے آواز آئے گی، ہاں یہ تیرے اصحاب تھے، لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي، لیکن تجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، انہوں نے تیرے جانے کے بعد کون کون سی بدعتیں ایجاد کی ہیں۔ یہ میں کون سی کتاب سے پیش کر رہا ہوں؟ جی صحیح بخاری سے۔ اور اس کے بعد بعض روایات کے اندر جملے چونکہ مختلف ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں، تو بعض روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی اکرم شاہ فرمائیں گے سحقاً سحقاً من غیر بعدی، ان کے اوپر لعنت ہو، ان کے اوپر لعنت ہو جو میرے چلے جانے کے بعد دین میں تحریف پیدا کریں گے، ان کے اوپر لعنت ہو۔ اب میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے، میں اپنی ذات کے اندر کہہ رہا ہوں، میرے کسی عمل کی وجہ سے پورے معاشرے کے اندر، دین کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ میں آپ کی مثال پیش کرتا ہوں، آپ زیادہ عوام الناس میں سے ہیں، چلیں کوئی یہ کہے گا کہ آپ کے سر پر تو امامہ موجود ہیں، آپ نے بہرحال ایک عالم دین کا حلیہ اختیار کیا ہوا ہے، لہذا آپ جو بھی کام کریں گے ہو سکتا ہے لوگ فالو کریں۔ لیکن ایک عام عوام کی بات کی جائے، کسی بھی زید بکر عمر کی بات کی جائے، اگر وہ کوئی کام کرتا ہے، اس کی عادت کے اندر آ گیا کہ فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بجائے 3 رکعت پڑھتا ہے، تو اس کے 3 رکعت پڑھنے کی وجہ سے کیا پورا دین تبدیل ہو جائے گا؟ کیا خیال؟ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر امام کعبہ 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھانا شروع کر دیں تو دین تبدیل ہو جائے گا؟ ان کو لوگ فالو کرتے ہیں، وہ کسی منصب پر ہیں، ان کی فالوئنگ موجود ہے، وہ کسی مقام پر ہیں، لہٰذا اگر وہ کوئی کام کریں گے تو تبدیلی آ سکتی ہے، ورنہ عوام الناس میں سے کوئی بھی کام کرے گا کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔
اب روایت کیا کہہ رہی ہے؟ روایت یہ کہہ رہی ہے ان کے اوپر لعنت ہو، لعنت ہو، من غیر بعدی، جنہوں نے میرے چلے جانے کے بعد دین تبدیل کر دیا۔ اب دین وہی تبدیل کر سکتا ہے جو کسی منصب پر ہو، لہٰذا ہم عام افراد کی بات کر نہیں سکتے جو دین تبدیل کریں گے۔ ان کو تلاش کیجئے جن کو کوئی منصب ملا ہوا تھا اور کوئی کام ایسا کیا ہے جس کے بعد نبی فرمائیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں تحریف کی تھی۔ یہاں تک پہنچ گئے؟ بات ختم نہیں ہوئی، تھک تو نہیں رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ؟ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سے اصحاب ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ روایت کے اندر کوئی نام تو نہیں موجود ہے کہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، کوئی نام تو نہیں موجود ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سے صحابہ۔ میں بھی سارے صحابہ کرام کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، ان کی تقلید کرنا چاہتا ہوں، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں، میں بھی سارے صحابہ کرام کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں نے اچانک یہ روایت دیکھی اور یہ روایت میں نے ایک مقام پر نہیں دیکھی، دوسرے مقام پر دیکھی، تیسرے مقام پر دیکھی، 9 مقام پر دیکھی۔ اب میں ذرا ڈر گیا، میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اصحاب ایسے ہیں کہ جن کی اگر پیروی کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ شاید جہنم میں چلے جائیں، ورنہ الحمدللہ اکثریت ایسی ہے کہ جن کی پیروی کریں گے تو جنت میں جائیں گے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کی اگر پیروی کی گئی تو جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اب جہاں کچھ آیا اور جہاں ایسا آیا کہ اگر میں نے پیروی کی تو ہو سکتا ہے کہ چلے جائیں اور ہو سکتا ہے کہ نہیں جائیں، اب مجھے بتائیں کہ کوئی اب پیروی کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ میرے پاس کوئی ایک صاحب آئے اور مجھے ہدیہ پیش کریں، یہ میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں، آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، بڑی اچھی گفتگو کی آپ نے، یہ میں آپ کی خدمت میں کچھ پیسے لے کر آیا ہوں۔ میں مثال دے رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے گا کہ اتنے دیے جاتے ہیں، یہ 1 لاکھ کا ہدیہ ہے آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا بہت شکریہ، خدا جزائے خیر دے، خدا آپ کی رزق میں اضافہ کرے۔ جب وہ چلا گیا میں اس کو بینک میں جمع کروانے کے لیے گیا، جب بینک میں گیا تو بینک والے نے ساری نوٹوں کو چیک کیا، کہا کہ یہ تو ساری نوٹیں نقلی ہیں۔ اب احتمال تھا کہ یہ ساری نوٹیں اصلی ہوں گی، بعد میں پتہ چلا نوٹیں نقلی ہیں، تو اب میں اس آدمی پر اعتبار کروں گا یا نہیں کروں گا؟ وہ کہے گا نہیں ایک دفعہ کی بات ہوئی تھی مولانا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب یہ لے لیجئے، یہ بڑے پکے ہیں۔ احتیاط کرے گا آدمی یا نہیں کرے گا؟ جب اتنے چھوٹے سے نوٹوں کے بارے میں انسان اتنی احتیاط کرتا ہے تو اپنی آخرت کے بارے میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، اپنے دین کے بارے میں جس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ تم جنت میں جانے والے ہو جہنم میں جانے والے ہو، میں کسی ایسے پر اگر اعتبار کر لوں کہ جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا یہ مجھے منزل مقصود تک پہنچائے گا بھی یا اس کی کشتی رستے میں ڈوب جائے گی، میں اس کشتی میں سوار ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ کوئی ہوگا اس کشتی میں سوار؟ آپ کو لے کر جا رہے ہیں، ایک ہوائی جہاز میں بٹھایا ہے، آپ کو ہم ایران کی زیارتیں کریں گے، لیکن یہ جہاز جو ہے بڑا ناکارہ ہے، 2-3 مرتبہ پہلے بھی ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، اس کو ریپیئر کر دیا ہے، اب آپ اس میں تشریف فرما ہو جائیے۔ کوئی جائے گا اس میں؟ بھائی ہمیں یہ ٹیسٹ کرنا ہے کیا؟ تو اگر کہیں پر ذرہ برابر بھی خطرہ آ جاتا ہے، جان کا بھی خطرہ ہو، وہاں پر انسان رسک نہیں لیتا۔ ہمیں بتاؤ کوئی ایسی چیز ہو جس پر پوری گارنٹی ہو، اگر اس کو ہم نے لے لیا تو ہم 100% کا پار ہو جائیں گے، ہمارا معاملہ بالکل کلیئر ہوگا۔ نبی نے اسی لیے فرمایا تھا میں تمہیں گارنٹی دے کر جا رہا ہوں۔ کیا گارنٹی؟ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما بعدی بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت۔ اگر ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو میری 3 مرتبہ کی گارنٹی ہے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ تم ان دونوں کے ساتھ میرے پاس حوض کوثر میں ملاقات کرنے کے لیے آؤ گے، تو مجھے تو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جہاں پر رزق کا معاملہ ہو، مجھے تو ایسی گارنٹی والی چیز چاہیے کہ جہاں پر میں پہنچ جاؤں تو 100% رسول اللہ کے ساتھ میں جنت میں پہنچوں۔ اور یہاں پر رسول اللہ نے 100% گارنٹی نہیں دی، یہاں پر لن تضلوا بعدی ابدا کہہ کر کہا ہے، یہ 300% گارنٹی کی بات ہے۔ اگر تم نے قرآن اور اہل بیت کو تھام لیا تو میرے پاس حوض کوثر میں ملاقات کے لیے آؤ گے۔
صلوات کا سہارا دیجیے گا اور تھوڑا سا مجھے بتا دیجیے گا، ہمیں خود بھی وقت کا اندازہ نہیں ہے. کتنی دیر ہو گئی؟ 40 منٹ ہو گئی تقریباً. تو سیدہ کائنات نے جو کام کیا نا، واقعاً ایسا کام ہے آج ہم فخر سے سر بلند کر کے بول سکتے ہیں کہ ہمارا امام علی ہے. آج ہم سکون کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا رشتہ اہل بیت کے ساتھ ہے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ بھی ہے بشمول صحابہ کرام کہ جنہوں نے اہل بیت کے لیے قربانیاں دیں، اہل بیت کا ساتھ دیا، رسول اللہ کے نقش قدم پر چلے، ان کے ساتھ بھی ہمارا ساتھ ہے. علامہ امینی تقریباً 200 سال پہلے کے عالم دین ہے، بہت بزرگ عالم دین، بہت بہترین عالم دین. آج کل تو ہر ایک کو علامہ کہہ دیا جاتا ہے. مجھ جیسا جو طالب علم کہلانے کی بھی لائق نہیں ہے اس کو بھی علامہ کہہ دیا جاتا ہے. جبکہ علامہ حقیقت میں کہا جاتا ہے اس کو کہ جو علماء کا بھی استاد ہو، وہ علامہ ہے. سب سے زیادہ بڑا عالم دین ہے. علامہ مجلسی علامہ تھے، علامہ ہلی علامہ تھے، علامہ طباطبائی علامہ تھے، علامہ امینی علامہ تھے. واقعی بھرے ہوئے تھے. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے جو ایک کتاب لکھی نا الغدیر، کچھ جلدوں پر مشتمل وہ کتاب ہے، لیکن اس کتاب کو لکھنے کے لیے انہوں نے 10,000 کتابوں کا ایک ایک ورق پڑھا تھا. یہ 10,000 کتابیں جو میں نے کہا ہے نا، اس کے اندر ایسی زیرو نہیں لگ جاتے. 10 کتابیں جس نے پڑھی ہو اس کو پتہ چلتا ہے کہ 100 کسے کہتے ہیں، جس نے 100 پڑھی اس کو پتہ ہوتا ہے 1000 کسے کہتے ہیں، جس نے 1000 پڑھی ہو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ 10,000 کسے کہتے ہیں. یہ 10,000 کتابیں وہ ہیں کہ جس کا ایک ایک ورڈ، ایک ایک لفظ، ایک ایک لائن پڑھی ہے اور علماء آگے بیان کرتے ہیں. اور باقی 1,00,000 کتابیں انہوں نے اور پڑھی ہیں کہ جس کی ورق گردانی کی تھی. کتنی؟ 1,00,000 کتابیں. 1,00,000 اور یہ 10,000 کتابیں پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی الغدیر. اس الغدیر کتاب کے اندر جتنے بھی حوالے لکھے ہیں جو اپنے مکتب فکر کے علاوہ کی کتابیں تھیں وہاں سے جمع کر کے لکھے. کوئی بھی اپنے مسلک کے عالم دین کا حوالہ لکھا ہی نہیں. کتاب الغدیر. اور ایسی بہترین کتاب، ایک صاحب ایک عالم دین ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، کہا کہ آپ نے جو کتاب علی کے بارے میں لکھی ہے، علی کے چاہنے والوں نے تو آپ کو کوئی ہدیہ نہیں دیا، لیکن آپ اگر ہمارے بزرگ کے بارے میں کتاب لکھیں گے تو ہم آپ کو بڑے محلات دیں گے. آپ کی قدردانی نہیں کی. اتنی عظیم کتاب لکھی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں، کوئی پڑھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی آپ کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. اگر کسی ہمارے فلاں کے بارے میں لکھی ہوتی تو آپ کے محلات ہوتے ہیں، آپ کے پاس باغات ہوتے ہیں، آپ کے پاس تاج ہوتا، آپ کے پاس گاڑیاں ہوتی، نوکر چاکر ہوتے. اچھا تھوڑی دیر کے لیے ان کی ذہن میں خیال آیا، ہاں بات تو ٹھیک ہے، دوسرا کام یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ میں مذاق کے طور پہ کہہ رہا ہوں. پھر علامہ امینی نے ان کے خیال کے اندر آیا، ان کے خیال کے اندر اچانک آیا اور گویا مولا علی نے خیال ڈالا. مولا نے فرمایا ہو کہ اے علامہ امینی، تجھے جو دولت ملی ہے وہ کائنات میں کسی اور کو مل ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ علی کی محبت کی جو دولت تیرے دل کے اندر موجود ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. یہ علی کی محبت تجھے ہر جگہ پر کام آئے گی. روایت کا جملہ یہ ہے، لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. وہ شخص پورے صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس علی کی محبت کا دیا ہوا پاسپورٹ موجود ہو. یہ ہر جگہ پر کام آئے گی. تو علامہ امینی اتنے بڑے عالم دین، اتنی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے الغدیر لکھی اور بہت ساری جگہوں کا انہوں نے دورہ بھی کیا، مختلف سفر کیے، کتاب خانے انہوں نے دیکھے. ہندوستان بھی گئے، شام بھی گئے، لبنان بھی گئے، فلسطین بھی گئے، عراق بھی گئے، مختلف شہروں میں گئے تاکہ وہاں کی کتابوں کو پڑھیں اور وہاں سے پھر اپنی کتاب مرتب کریں. جب ایک مرتبہ ہندوستان گئے تھے، ہندوستان سے جب واپس آئے تو ایرانی ان کے جو دوست تھے انہوں نے سوال کیا، بھائی ہندوستان کا موسم کیسا ہے، ہندوستان کے کھانے پینے کیسے ہیں؟ تو علامہ امینی جواب دیتے ہیں کہ مجھے اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ میں دیکھوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے یا باہر سورج نکلا. صرف میں کتاب خانے بیٹھتا تھا اور کتابیں پڑھتا تھا. یہاں تک کہ جو لائبریرین ہوتا تھا وہ کہتا تھا بھائی وقت ختم ہو گیا ہے، میں تالا لگا کے جانے والا ہوں، آپ باہر تشریف لے جائیں. تو میں کہتا تھا باہر سے تالا لگا کے چلے جاؤ، میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں صبح بھی وہیں پر تمہیں ملوں گا. اس عالم دین نے ایسے کام کیا ہے علامہ امینی. اتنے پائے کے عالم دین. ملتا یہ ہے کہ جب یہ شام گئے تھے اور شام میں حلب میں داخل ہوئے، آج بھی حلب کے حالات خراب ہیں، پروردگار انشاءاللہ مومنین کی حفاظت فرمائے، ظالمین کو نیست و نابود فرمائے.
جب یہ حلب میں داخل ہوئے تو وہاں پر بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی. اس میں سے ایک اور دوسرے مسلک کے صاحب تھے جو بڑے بزنس مین تھے. وہ ان کو معلوم تھا کہ بڑے عالم دین ہیں, بڑے علامہ ہیں. محبت ہو گئی. انہوں نے کہا کہ آپ میرے غریب خانے پہ تشریف لے آئیے گا, میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں حاضر ہوں. تو کہا کہ آپ کو بھی میں نے بلا لیا ہے اور جو ہمارے علماء ہیں ہم نے ان کو بھی بلا لیا. انہوں نے کہا پھر مجھے معاف کیجیے گا. کیا کہا؟ مجھے معاف کیجیے گا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ نے جب ان کو بلا لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے گفتگو ہوگی, وہ کچھ سوالات کریں گے, میں جواب دوں گا, میں کچھ سوالات کروں گا, وہ جواب دیں گے, پھر وہ سوالات کریں گے, میں جواب دوں گا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور وہ دعوت نہیں رہے گی, میدان جنگ بن جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ یا آپ دعوت کر لیجئے یا مناظرہ رکھ لیجئے. تو کہا نہیں, میرا پورا مقصد یہ ہے کہ میں دعوت کرنا چاہتا ہوں, آپ سے محبت ہے, عقیدت ہے, آپ کی محبت میں دعوت رکھ رہا ہوں. تو کہا کہ پھر ایک کام کیجئے کہ انہیں کسی اور موقع پہ بلا لیجئے, میں کسی اور موقع پر حاضر ہو جاتا ہوں. ان کا نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا, صرف دعوت ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس دعوت میں اس شرط پر آؤں گا جب مجھ سے کوئی بھی دینی موضوع پر بات نہ ہو. انہوں نے کہا بالکل ڈن ہو گیا. دعوت ہو گئی. دعوت میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ 1 2 3 4 نہیں 70 علماء کو بلا لیا. اب کھانا کھا رہے ہیں, اب تک تو کسی نے بات نہیں کی ایسے. جب کھانا ختم ہو گیا تو میزبان نے کہا ہم تبرکاً جاتے جاتے سب سے ایک حدیث رسول سنتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے کہا تھا مسئلہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, متفقون علیہ حدیث ہے جو سب کی یہاں پائی جاتی ہے, وہی حدیث بیان. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک ایک کر کے سب نے حدیثیں سنانا شروع کی. جب سب کی باریاں ہو گئیں اور بات علامہ پر آئی تو علامہ نے کہا میں اب ایک حدیث سنا رہا ہوں, دیکھوں یہ حدیث آپ کے یہاں بھی پائی جاتی ہے, متفقون علیہ ہے یا نہیں. رسول کی حدیث یہ ہے کہ نبی نے شاہ فرمایا تھا من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ, جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت. جہالت اور ہوتی ہے, جاہلیت اور ہوتی ہے. بزرگان موجود ہیں, جہالت کہتے ہیں نادانی کو. میں بہت ساری چیزوں سے جاہل ہوں, جہالت ہے, بلکہ اکثر چیزوں سے میں جاہل ہوں. ٹھیک ہے. ایک عالم دین کو کہا کہ بھائی اتنا بڑا امامہ آپ نے سر پہ رکھا ہوا ہے, میں سوال کرتا ہوں آپ کو جواب نہیں آتا, یہ پوچھا اس کا جواب نہیں, یہ پوچھا اس کا جواب نہیں, یہ پوچھا, اتنا بڑا امامہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو کہا کہ میں نے اتنی ہی سائز کا امامہ رکھا ہے جتنا میں جانتا ہوں. اگر میں نے اپنی جہالت کے حساب سے امامہ بنایا ہوتا تو مجھے اپنے پوری دنیا سر پہ رکھنی پڑتی. میں اکثر چیزوں سے جاہل ہوں, بہت کم چیزیں کچھ پڑھی ہیں دیکھی ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی, جہالت اور ہوتی ہے, جاہلیت اور ہوتی ہے. نبی نے شاہ فرمایا جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا, یعنی کفر کی موت مرا, شرک کی موت مرا, بت پرستی کی موت مرا, جہنم کی موت مرا, جو اپنے امام کی معرفت کے بغیر مرا. یہ روایت پائی جاتی ہے. سب نے کہا کہ ہاں بالکل یہ روایت ہے. اور آج بھی آپ صحیح مسلم کھولیے گا تو اس میں روایت موجود ہے. نبی نے فرمایا تھا من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ امام مات میتۃ جاہلیہ, جو شخص مر گیا اور اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہیں ہوئی وہ جاہلیت کی موت. ٹھیک ہے, امام کی بیعت ہونا ضروری ہے. انہوں نے بہت سادہ سا سوال کیا. انہوں نے کہا مجھے بس اتنا بتا دو, امام کا ہونا ہر ایک کی گردن پر بہت ضروری ہے. رسول کے چلے جانے کے بعد فاطمہ کا امام کون تھا؟ اگر آپ کہیں کہ فاطمہ کا کوئی امام نہیں تھا تو ماتا میتۃ, مسئلہ خراب ہے. اور اگر آپ کہیں کہ وہی امام تھا تو پھر آپ کی صحیح ترین کتابوں کے اندر موجود یہ ہے کہ سیدہ کائنات تو اپنے امام سے ناراض ہو گئی. فدق انہوں نے نہیں دیا اس لیے وہ ناراض ہو گئی, اور یہ ناراضگی باقی رہی, اتنی غضبناک ہو گئی کہ مرتے دم تک بھی ان کا نام نہیں لیا, ان کو جنازے میں آنے کی اجازت نہیں دی, ان کی بیعت توڑ دی اور ان سے الگ ہو گئی. تو ان کو تو مانتی نہیں تھی. مجھے اتنا بتا دو سیدہ کا امام کون ہے, اور اگر تم نہیں بتاتے ہو سیدہ کا امام کون ہے, اس کا مطلب یہ کہ سیدہ کائنات بغیر امام کے گئی. اگر بغیر امام کے بھی کوئی چلا جائے تب بھی وہ جاہلیت کی موت ہے. اس کا مطلب کوئی تو امام تھا. مجھے اس امام کا نام بتاؤ جس کا امام, جو امام ہے سیدہ کا. جی آپ فرمائیے کون ہے امام؟
خاموش رہتے ہیں. مجھے معلوم ہے آپ تو فرمائیں گے. وہ عالم دین جو پہلے نمبر پر تھے خاموش رہتے ہیں. کہا آپ فرمائیے، وہ بھی خاموش رہتے. تیسرے سے کہا آپ فرمائیے، خاموش خاموش. یہاں تک کہ 70 کے 70 علماء سے پوچھا، سب خاموشی سے ایک کر کے باہر جانے لگے. جب یہ سب باہر چلے گئے تو میزبان نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. مجھے مجھے معلوم ہے سیدہ کا امام کون ہے. سیدہ کا امام کوئی اور نہیں ہے سوائے حیدر کربلا. جس امام کی خاطر سیدہ نے تکلیفیں برداشت کر، جس امام کا دفاع کرتی رہی، جس امام کا پرچار کرتی رہی، جس امام کا اعلان کرتی رہی، لیکن اس کی سزا بڑی بھگتی ہے سیدہ. امام کے دفاع کی خاطر چلتا ہوا دروازہ بھی گرا. امام کی دفاع کی خاطر سیدہ کو تماچے بھی لگے. امام کی دفاع کی خاطر بازو پر تازیانہ بھی لگا. میں 4 لفظ دیکھ رہا ہوں روایتوں کے اندر، اگر سن سکیں. ایک لفظ ہے روایت کے اندر ضربا، سیدہ کو تازیانہ لگا. اجرکم علی اللہ. تھوڑا سا تصور کیجئے گا، مجھے معاف کیجئے گا میں مثالیں پیش کر رہا ہوں. اپنی زوجہ کو تصور کیجئے گا، اپنی بہن کو تصور کیجئے گا، اپنی بیٹی کو تصور کیجئے گا. کیوں؟ کیونکہ فاطمہ زوجہ ہے حیدر کی، فاطمہ بیٹی ہے پیغمبر کی، فاطمہ ماں ہے حسنین کی. آیا کوئی جس نے ضربا تازیانہ مارا. تازیانہ ایسا تھا، روایت کہتی ہے سارا کا دوبلج، بازو پر ایسا ورم آ گیا کہ تا حیات وہ ورم باقی رہا. ڈاکٹر حضرات جو مجمع کے اندر موجود ہیں معلوم ہے کہ ورم اس وقت دیر تک باقی رہتا ہے جب ہڈی پر کوئی ضربت آئے. سیدہ کا بازو ٹوٹ گیا. پھر دوسرا لفظ ملتا ہے صفقہ. صفقہ کا مطلب ہوتا ہے تماچا لگانا. امام صادق فرماتے ہیں ایسا تماچا ہماری ناظری کو لگایا کہ گوشوارے ٹوٹ کر زمین پر گرے. بعض پڑھنے والوں نے کہا، ذاکرین نے کہا، عبد الزہرا کے نام سے یہ روایت منسوب ہے. عبد الزہرا بہت بڑے ذاکر تھے. خواب میں امام حسن دکھائی دیے. امام حسن نے فرمایا کہ تو میرے مصائب نہیں پڑھتا. کہا کہ نہیں مولا میں تو آپ کے سارے مصائب پڑھتا ہوں. جگر کی مصیبت، تیروں کی مصیبت، پہلو رسول میں دفن نہ ہونے کی مصیبت، میں ساری مصیبتیں پڑھتا ہوں. کہا کہ نہیں، میری اصل مصیبت یہ نہیں ہے. میری اصل مصیبت یہ ہے جب میرے بابا کو گردن میں رسی باندھ کر لے جایا گیا، میری ماں ایک کوٹھی سے جا رہی تھی. بابا کو بچانے کے لیے ایک نام مرد آیا. وہ میرے ماں کے قریب آیا. جیسے جیسے ماں کے قریب آتا تھا ماں دور ہوتی تھی. ماں نے مجھے اپنے ساتھ لیا تھا تاکہ ماں کے ساتھ کوئی مرد موجود ہو، لیکن میرا قد بہت چھوٹا تھا. میں نے ماں کو کیا دیکھا، ماں دیوار کی طرف ہو گئی تاکہ اگر یہ گزرنا چاہتا ہے تو گزر جائے. لیکن وہ ملعون قریب آیا اور میری ماں کو ایسا تمانچہ مارا، گوشوارے زمین پر گرے. کاش میرا قد بڑا ہوتا، میں اسے اس کے انجام تک پہنچا تھا. شہزادی کی شہادت کے بعد زینب ام کلثوم بھی رو رہی تھی، حسین بھی رو رہے تھے، لیکن حسن کو دیکھا چیخ مار مار کے رو رہے. سوال کیا بھیا ہمیں بھی غم ہے ماں کا، لیکن آپ کا انداز کچھ اور ہے، آپ چیخ مار مار کر کیوں روتے ہیں؟ کہ تم نے وہ منظر نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا، اور تمہیں نہیں معلوم کہ ماں کس طریقے سے وہ تماچا کھا کے زمین پر گری. میں کہوں گا اے آقا حسن مشتبہ، آپ نے ایک تماچے کو دیکھا تو برداشت نہ کر سکے، ذرا کربلا میں آتے تو کیا دیکھتے؟ حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے، زینب ام کلثوم کو ظالم تماچے.
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اسی انداز میں رونے کا حق بنتا ہے. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، زمانے کے امام کے زخم پر مرہم قرار فرمائے. یہ دوسرا جملہ ہے، صفقہ، بی بی کو تماچا لگا. تیسرا لفظ برداشت کر پائیں گے؟ تیسرا لفظ کیا ہے؟ رکلا، آ کر لات ماری. کس کو لات ماری؟ روایت کہتی ہے دو چیزوں کو اس سے لات مارے. ایک دروازے کو لات مار کر گرایا. جب دروازہ گر گیا سیدہ کائنات کے اوپر، وہ ملعون آگے بڑھا، سیدہ کے شکم مبارک. مجھے سادات کرام معاف فرمائیے گا، مادر سادات کا ذکر ہے، لیکن آج کی رات بیان نہ کروں تو کب بیان کروں؟ جناب محسن سخت ہو گئے. 6 مہینے کے تب محسن جب سخت ہو گئے، جب میں 6 مہینے کے بچے کا نام سنتا ہوں نا، مجھے کربلا کا بھی ایک 6 مہینے کا بچہ یاد آتا. جتنے مظالم مدینہ میں سیدہ پر آئے، سارے مظالم پھر کربلا میں حسین نے برداشت کیے. اگر سیدہ نے ایک تماچا کھایا، حسین کی بہنوں نے تماچوں پر تماچے کھائے. سیدہ نے ایک تازیانہ کھایا، حسین کی بہنوں نے سارے رضا سے تازیانے کھائے. اگر سیدہ کو ایک دربار میں جانا پڑا، شریکت الحسین کبھی کوفے کے دربار میں، کبھی شام کے دربار میں جاتی. یا بنت رسول اللہ، آپ دربار میں گئی، پورے حجاب کے ساتھ گئی. صحیح، آپ کو حق نہ دیا گیا، لیکن آپ کا حجاب کس نے نہ اتارا. لیکن جب آپ کی بیٹیاں دربار، وہ صحابی کا دربار تھا، حق نہ دیا، لیکن یہ تو شرابی کا دربار. فرق کیا ہے؟ صحابی کا دربار تو صرف حق نہ دیا، وہ شرابی کہتا ہے بتاؤ ان میں زینب کون ہے؟ اے سیدہ، آپ دربار میں گئی، بیٹیاں دربار میں گئی، تماچا لگا، بیٹیوں کو بھی تماچا لگا. علی کی گردن میں رسی آئی، کربلا میں بھی ایک علی کی گردن میں رسی آئی. وہاں محسن شہید کیا گیا، یہاں علی اصغر کو شہید کیا گیا. لیکن مجھے کہنے دیجیے، ایک فرق ضرور ہے. پھر بھی ایک ظلم ایسا ہے جو کربلا میں نہیں ہوا لیکن مدینہ میں ہوا. وہ کون سا ظلم ہے؟ ہمیں تو ہر ظلم آگے نظر آتا ہے. وہ کون سا ظلم ہے؟ سنیں گے. حسین نے عباس کو بھیجا تاکہ بیویوں کا پردہ بچ جائے. حسین نے اکبر کو بھیجا بیویوں کا پردہ بچ جائے. حسین کی پوری توجہ مستورات کی طرف تھی. مخدرات عصمت پر کسی نے آنکھ بھر کر بھی نہ دیکھا جب تک حسین زندہ تھے. حسین وقت آخر شہید ہو رہے تھے، کسی ملعون نے آواز بلند کی، خیموں کا رخ کرو. میرے مولا کی نحیف سی آنکھیں کھلی، کہا اے بے غیرتو، حسین زندہ ہے. حسین کے سامنے کوئی خیموں کا رخ نہ کرے. میں کہوں گا اے میرے مظلوم امام، آپ سے بھی برداشت نہ ہوا کہ مخدرات عصمت کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے. کیسے غیرت اللہ نے حجاب اللہ کو در و دیوار کے درمیان دیکھا. وہ ملعون خط لکھتا ہے، حاکم شام کو خط لکھا، اور خط میں پوری واقعے کو بیان کرتا ہے. کہتا ہے نبی کے جانے کے بعد علی کو ہم نے ایسے مارا، ایسے مارا، ایسے مارا. پھر آگے کہتا ہے اس کے بعد ہم نے فاطمہ کے ساتھ یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر یہ کیا. اور اسی کے اندر لکھتا ہے جب دروازہ فاطمہ زہرا پر گرا دیا گیا، میں قدموں کے ساتھ اس دروازے پر چڑھ رہا تھا. جب میں نے قدم رکھے تو میں نے ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز سنی. وہ چوتھا لفظ جو میں نے پیش نہیں کیا تھا، وہ چوتھا لفظ اب سنیے گا. روایت کہتی ہے ہاضمہ، مسل دیا گیا سیدہ کو، رون ڈالا گیا سیدہ کو. چھٹے امام شاہ فرماتے سارت کل خیال، بی بی ایسی ہو گئی تھی جیسے کوئی سایہ ہوتا ہے.
کہتا ہے جب میں قدم مار رہا تھا یہ آوازیں مجھے سنائی دی، ایک مرتبہ میرے اندر رحم پیدا ہوا، ایک عورت ہے رسول کی بیٹی ہے، میں نے بڑی زیادتی کر دی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میرے دل میں ذرا سے رحم آیا، جیسے ہی میں اترا ایک مرتبہ علی کا خیال آیا، پھر دوبارہ علی کا بغض مجھ پر غالب آ گیا، علی کے بغض میں پھر میں دوبارہ چڑھا، اے علی مرتضی تیرے بغض میں کبھی سیدہ کو مارا، کبھی حسین کو مارا، کبھی علی اکبر کو مارا، کبھی علی اصغر کو مارا۔ بی بی کی کیفیت یہ ہو گیا، روایت کہتی ہے، مناقب ابن شہر عاشور کی روایت ہے، ما زالت بعد ابیہا معصبت الراس ناہلت الجسم منحدت الرکن باقیت العین محترقت القلب۔ بابا کے چلے جانے کے بعد بیٹی ہمیشہ روتے رہتی تھی، جسم نحیف ہو گیا تھا، دل جلتا تھا، پہلو شکستہ ہو گیا تھا، اور پیشانی پر ایک پٹی باندھ کر رکھتی تھی۔ میں کہوں گا اے سیدہ آپ نے پیشانی پر یہ پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ سیدہ کبھی بھی اپنے مظلومیت کا زیادہ اظہار نہیں کرتی، اپنے غم کو چھپانا چاہتی ہے، شاید بیان کرے گی میں اس پٹی کے ذریعے تماچے کے نشان کو چھپاتی ہوں، کئی علی جیسے صابر کا صبر جواب نہ دے جائے۔ اے محبان سیدہ جب آپ برداشت نہیں کر پا رہے، مجھے نہیں معلوم حسنین نے کیسے برداشت کیا۔ ایک ذاکر کے خواب میں حسن مشتبہ آئے، ذاکر سے کہا تو میرے مصائب نہیں پڑھتا، اس سے کہا میں مصائب پڑھتا ہوں، کہا تو نے لیکن وہ مصیبت نہیں پڑھی جسے مصیبت حیرت کہتے ہیں، کہا یہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا یہ وہ مصیبت ہے جب میں اور حسین حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ کہا وہ کون سا وقت تھا؟ کہا وہ وقت وہ تھا جب بابا کی گردن میں رسی باندھی گئی، ماں کو دروازے کے ساتھ گرا دیا گیا، ہم حیرت میں مبتلا ہو گئے، ہم باپ کا ساتھ دیں یا ماں کا ساتھ دیں؟ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہیں سوائے غم سیدہ کے۔ عزادارو بی بی کی کیفیت یہ ہو گئی تھی، بالکل نہیں ہو گیا بدن۔ پھر روایت کہتی ہے یغشا علیہا ساعتا بعد ساعہ، جب سیدہ کائنات روتے روتے تھک جاتی تھی تو بے ہوش ہو کے گر جاتی تھی، پھر کیا کچھ یاد آتا تھا دوبارہ ہوش میں آتی تھی، رونے لگتے پھر روتے روتے بے ہوش ہو کے گر جاتی تھی۔ اے فاطمہ زہرا ہم نے کربلا کے اسیروں کے مصائب پڑھے ہیں، لیکن وہاں پر بھی مجھے کوئی ایسی مصیبت نظر نہیں آتی جب زینب کبریٰ کبھی غش میں آتی ہو، کبھی اٹھتی ہو، پھر غش میں چلے جاتی ہو، پھر اٹھتی ہو۔ اے سیدہ آپ کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اسی لیے شاید وہ جملہ جو بی بی زینب کبریٰ نے کربلا سے شام تک کے بھی پورے سفر میں نہیں کہا تھا، وہ مدینہ میں رہ کر بنت رسول نے کہا، کیا کہا؟ فرمانے لگی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا تیرے جانے کے بعد وہ مصیبتیں مجھ پر پڑی، اگر سورج پر بھی پڑتی تو یہ تاریک ہو جاتا۔ اے سیدہ کیا مصیبت پڑے آپ جانے یا زمانے کا امام جانے، بس منزل میں نے ختم کی۔ سیدہ کی زندگی کا آخری دن آیا، وہی دن جو آج کا دن ہے۔ جب وہ دن آیا ایک مرتبہ اٹھی، اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا، بچوں کو بلایا، انہیں نہلایا، بچوں کو لباس پہنایا۔ اسماء بنت عمیس سے کہا بی بی آپ کی حالت خراب ہے، آپ آرام فرمائیے۔ فرمایا مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں دنیا سے چلے گئی میرے بچوں کو کھانا کون کھلائے، میرے بچوں کو کپڑے کون پہنائے گا، میرے بچوں کا خیال کون کرے گا، اس لیے میں اپنے بچوں کے لیے سارے کام کر کے جانا چاہتی ہوں۔ اسماء نے شاید کہا ہوگا بی بی آپ نے سارے کام کر دیے، لیکن اگر بچوں نے مجھ سے سوال کیا ہماری اماں کہاں ہے، میں آپ کو کہاں سے لے کر آؤں گی؟ شاید بی بی نے جواب دیا ہوگا تو فکر نہ کر، میں حسنین کے لیے فضہ کو ماں بنا کر جا رہی ہوں، یہ فضہ ہر مقام
پر ماں بن کر کام کرے گی. شاید یہی وجہ ہے جب فاطمہ کا حسین مقتل کی طرف روانہ ہوا ایک مرتبہ سب کو سلام کرتا ہوا چلا, یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا فاطمہ علیکن من السلام. اور پھر قریب آئے جناب فضا کے کہنے لگی یا فضا علیک السلام, اے ماں فضا تجھ پر بھی ہمارا سلام, تو نے ماں بن کر ہمیں پالا. بس عزیزانو وقت بہت کم رہ گیا. اسماء بنت امیس سے کہا میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں, تلاوت جیسے ختم ہو جائے سمجھ جانا اب بنت رسول تمہارے درمیان باقی نہیں رہی. اسماء کہتی میں توجہ سے سن رہی تھی, آواز آ رہی ہے یا آواز رک رہی ہے, میں دیکھتی جا رہی تھی. مجھے اتنا بتاؤ, مجھے مسائب پڑھنے کے لیے سینے میں طاقت کی ضرورت ہے, اور جب میں سانس لیتا ہوں تو پسلیاں میری سالم ہیں, تو میں سکون سے سانس لیتا ہوں. جو قرآن کی تلاوت کر رہا, جس کا ایک ایک لمحہ سانس میں گزر رہا ہو, اور جس کی پسلی ٹوٹی ہوئی ہو, قرآن کی کیسے تلاوت کی ہوگی. بس اسماء سنتی رہی. ایک مرتبہ آواز ختم ہو گئی. اسماء دوڑتی بھی حجرے میں آئے, آواز دی یا فاطمہ یا بنت رسول اللہ, کوئی آواز سنائی نہ دی. ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی, اے حسن و حسین اپنی ماں کی خبر لو. پھر باہر نکلی, جا کر علی کو خبر دو, آ کر فاطمہ کی خبر لے. علی مرتضیٰ کے پاس آیا کوئی اور کہنے لگا فاطمہ دنیا سے گزر گئی. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے جیسے یہ خبر علی جیسے نے سنی فوقع علی علی وجہ, علی منہ کے بر زمین پر گرے. آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں وہ علی جس کو بڑے بڑے پہلوان نہ گرا سکے, جس کو خیبر و خندق کے اندر مرحب و اندر نہ گرا سکے, اس علی کو ایک خبر سیدہ نے زمین بوس کر دیا. پھر روایت کہتی ہے علی مرتضیٰ نے پھر اپنے آپ کو سنبھالا, کھڑے ہوئے, 2 قدم چلے پھر گرے, پھر کھڑے ہوئے پھر گرے. عزادارو بس میں نے منزل ختم کی. مجھے یہ منظر یا مدینہ میں ملا یا مجھے کربلا میں ملا. لاش سیدہ پر علی اٹھتے بیٹھتے گرتے گرتے پہنچے, اور کربلا میں جوان علی اکبر کے لاش پر حسین گھٹنیوں کے بل چلتے, کبھی گرتے کبھی اٹھتے. واہ سیدہ واہ حسین. ماتم حسین.